مسجد سے مختصر کمرہ بناتا ہو گیا. اگر وہ کمرہ کمیٹی والوں نے امام کی رہائش کے لیے بنایا تھا اور امام اپنی بیوی بچوں کو پورے پردے کی رعایت کے ساتھ وہاں پر رکھ رہا ہے، کسی طرح کوئی بے حرمتی بے پردگی مسجد کی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اہل ویال وہاں رکھنے میں شرعاً کوئی حد نہیں. جی جو حضرات حالت نماز میں وہ دامن صحیح کرنے لگتے ہیں، کبھی ادھر ادھر سلجھانے لگتے ہیں اور ان حالتوں میں ان کی نماز. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جیسے یہ محسوس ہو کہ نماز میں نہیں ہے، یا کسی یہ سمجھیے ایک رکن میں اگر کوئی کام 3 بار کیا نماز فاسد ہو جائے گا. آپ کھڑے ہوئے تھے نماز میں ہاتھ باندھے اور آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ادھر یوں پھیلا لیا، پھر نیل باندھ لی، پھر یہ ہاتھ اٹھایا اور ادھر پھیلا لیا، پھر ہاتھ باندھ لیا، پھر کسی بار پھیلا ہاتھ اٹھایا یہاں پھیلا لیا، نماز فاسد ہو گئی. نماز فاسد ہو گئی. اب فرینو آپ کو نماز پڑھنا. جی اولیاء کرام کا عرس منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کے عرس منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے. آپ تو جواب سنیں گے رسول آباد کے لوگ ناراض ہو جائیں. ابھی یہ نیکیوں کی محفل ہے، کوئی دنوں کی بات گناہوں کی محفل بھی ہونے والی ہے. بات فرمائیے گا، ہر کوئی زمانے میں بہت کڑوی چیز ہے اور جن پر رب کا فضل ہو وہی بول سکتا ہے، ورنہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا سے راضی ہے. اکثر حالات یہ ہے اور مجھے آپ کی رضا کی تلاش نہیں ہے اور آپ کی ناراضگی کا غم نہیں ہے. جو شریعت رسول اللہ کا حکم ہے وہ میں آپ تک پہنچایا جائے. پہلے ہماری پر نظر ہونی چاہیے کہ اولیاء اکرام کا عرس کیا کیوں جاتا ہے. بنیادی چیز ہم عرس کیوں مناتے ہیں؟ اولیاء اکرام کی مثال کا دن ان کے خصوصی فیض و برکات حاصل کرنے کا دن. ان کے دربار میں آدمی چلا جا رہا ہے، فیض پا رہا ہے، خیرات بڑھ رہی ہے، مقصد پورے ہو رہے ہیں، ان کی بارگاہ پہ حاجت روائی ہو رہی ہے. تو اللہ نے یہ مقام ان کو دیا تو یہ مقام ان کو کیسے ملا کہ اولیاء کے دربار میں پہنچیے، اس میں پہنچیے، ان کی شخصیت کو سمجھیے، ان کی تعلیمات کو سمجھیے، ان کے کردار کو سمجھیے، ان کے کردار، ان کی نصیحتیں، ان کے پیغام کو سینے سے لگائیے. اور محبت تک یہی ہے کہ آپ گھر آنے کے بعد اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو عرس سے بھیڑ بھاڑ لگانے کے نام عرس نہیں ہے. سنیے آپ، عرس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ عرس اس انداز میں کیا جائے کہ میرے نبی کی شریعت کے خلاف عرس میں کوئی کام نہ، وہی عرس ہے. اب ایسا عرس کہ صاحب میں ایک سال آ گیا بس میں کوئی ناراض نہ کیوں کرا مجھے یہاں بھائی صاحب میں مشکل سے گاڑی سے اتر کر یہاں پہنچے تھا. لڑکے کم تھے، لڑکیاں زیادہ تھیں، مرد کم تھے، عورتیں زیادہ تھیں. لڑکے لڑکیوں کی، مرد عورتوں کی دھکا مکی. اے میرے بھائی آپ شریف رہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی. ذرا با جماعت سرکار صدیق اکبر کے زمانے میں آتی ہے. اب زمانہ حضرت فاروق اعظم کا آ گیا. آپ نے پہلے جوان عورتوں پر پابندی لگائی، پھر بوڑھیوں پر پابندی لگا دی. تو عورتوں نے ایک میٹنگ کی اور وہ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضر ہوئی. مسلم شریف میں صحابہ کے ساتھ یہ حدیث ہوئی اور عرض کیا یا ام المؤمنین، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھتے رہے. صدیق اکبر کے زمانے میں آتے رہے، پڑھتے رہے، کسی نے منع نہیں کیا. اب ہر عمر منع کر رہے ہیں. آپ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آج تم لوگوں نے جس دین و زینت کو، جس روش کو اختیار کر رکھا ہے، اگر رسول اللہ حیات ظاہری میں ہوتے اور ملاحظہ فرماتے تم کو تو رسول اللہ بھی وہی کرتے جو آج عمر کر رہے ہیں.
اب ذرا غور کرو، حضرت عمر کے زمانے میں گویا عورتوں میں وہ روش پیدا ہو چکی تھی کہ باہر نکلنے سے پھر فساد پیدا ہونے کا اندیشہ صحیح پیدا ہو چکا تھا. وہ زمانہ اور یہ زمانہ، وہ زمانہ جو خیر القرون سے متصل تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے متصل تھا. جب حضرت عمر نے قدم اٹھایا تو جب میاں نماز کی اہم عبادت کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ بھی بھکر میں دکانوں پر مکانوں پر ٹہلنے کی، بے پردہ رہنے کی، اور یہ گندا لباس ننگا لباس پہن کر مردوں کے محلے میں گھسنے کی اللہ کے نبی کی شریعت کیسے اجازت دے؟ ہر کی طرف نہیں. جب میرے محترم اس وہ جائز ہے جس میں اللہ کے نبی کی باتیں ہوں، دین کا پیغام ملے، کوئی بھی محفل ہو تو بزرگوں کے نقش قدم کے مطابق اس سے ہر کر جس میں کام کی جائے اس کی رسول اللہ کی شریعت اجازت ہرگز نہیں دیتی. نہ اس میں جانا عبادت، نہ پیسہ دینا عبادت، نہ شرکت کرنا عبادت، بلکہ ایسے عرصوں سے دور رہنا مسلمان پر واجب و لازم ہے. رسول اللہ کی شریعت کا یہی ہو. صحیح بات جی. وہ عرف جس میں شرعی طریقے پر نہیں منائے جاتے ہیں، کیا اس میں چندہ دینا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. جی. اگر عورت جس کے اوپر غسل اچھا ایمان اگر کوئی پھانسی مائیں پکڑاتے پڑ جاتا ہے تو اس کے 40واں یا جنازے نماز پڑھنا چاہیے نہیں؟ ایسا غالب بھائی نے سوال کیا، اگر کوئی مومن پھانسی لگا کر یا آگ لگا کر مر جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ خود خوشی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور میرے آقا نے فرمایا جو خود خوشی کرنے والا جہنمی نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ضرورت ہے. مغفرت کی دعا کرنا بس کافر کے لیے معمول ہے. کافر کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے اور فاتحہ وغیرہ کوئی نہیں کی جا سکتی، کرے گا تو کافر ہو جائے گا. باقی گناہ گار سے گناہ گار مومن ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، فاتحہ وغیرہ کرنا صحیح درست ہے. جی. وہ عورت جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا تبرک بنا سکتی ہے فاتحہ کے لیے؟ عورتوں میں ایک مسئلہ ہے، اگر عورت ناپاک ہے تو وہ فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی. چلیے خیر، دل میں یہ بھی ایک خدا کا خوفی ہے اور بزرگوں کی تعظیم ہے کہ سرکار غوث اعظم کی فاتحہ، سرکار ولی نواز کی فاتحہ اور ہم کفایت میں ہیں تو ان کا دلی گوارا نہیں کرتا. رہ گیا شرعی طور پر جائے تو ناجائز ہونے والا مسئلہ تو وہ میں بتایا کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ سے فرمایا تھا اِنَّ حَیْضَتَکَ لَیْسَتْ بِیَدِکَ، کہ تمہارا ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں، یعنی اس کے ہاتھ پاک ہے. اگر ہاتھ ناپاک ہوتے تو جتنا فاتحہ کھانا ہے نا، اتنا روزانہ والا کھانا یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. پکاتی ہو ناپاک ہو جاتا، ناپاک کھانا جائز ہے نا. تو روزانہ کھانا پکواتے ہیں وہ جائز ہے کیونکہ وہ پاک ہے. اسی طرح فاتحہ کھانا جو پکائے گی وہ بھی پاک ہے، لہٰذا اس پر فاتحہ کی جا سکتی ہے. فاتحہ کھانا ناپاک ہر عورت پکا سکتی ہے. اگر نہ پکائے، دل گوارا نہ کرے تو کوئی جرم نہیں، لیکن شرعاً جائز ہے. میرے بھائی کے رہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی بزرگ کا گھر میں چراغ جلانا چاہیے نہیں ہے؟ بزرگ کا چراغ آپ جلانا چاہتے ہیں تو دل میں جلائیے، محبت چراغ دل میں جلائیے، یہ گھر کے طاقوں میں مت جلائیے. کہ بھئی یہ غوث اعظم کا چراغ ہے، یہ ولی نواز کا چراغ ہے، یہ فلاں سید بابا کا چراغ ہے. اے میرے بھائی، غوث پاک برداشی میں اور نواز ارداشی مارا فرما رہے ہیں، تمہاری اس چراغ سے ان کا کیا لینا دینا؟ اس چراغ کا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالص جاہلانہ رسمیں ہیں، ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو اگر سینہ قبلے کی طرف کیا جائے تو اس میں ڈھیلا لگانا یا بائیں طرف دیوار کی طرف ٹکانا تو
उसके बारे में सवाल, क्योंकि इसमें बहस काफी जगह होता है। काफी जगह होती है, तो अभी काफी तफसीली बहस शाम को होना है। शाम को भी ये अभी शाम को दोबारा पूछेगा जनाजे के मसले मुस्तकिल कफन दफन के मसाइल शामिल उसमें पूछना तो ज्यादा अच्छा होगा। ये रहते का मतलब जो इमाम सुन्नतों वाजिब सही से अदा करने पर माजूर है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, अगर वो वाकई माजूर है फराइज अदा कर लेता है। अगर वो वाकई माजूर है तो माजूर को गैर माजूर की इमामत नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ बात वाजिबात में माजूर है तो इमामत करना चाहिए। और ये दुनिया मेरी नजर से बहुत साफ गुजर गया है। मतलब एक इमाम है और उसका पैर लुंजा है और वो 3 उंगलियां बाकायदा चिपकाने पर कादिर नहीं है, उसके पीछे सही पैर वाले की नमाज हो जाती है। ये सलाह के साथ मेरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर कोई किसी तरह का माजूर है कि फराइज वगैरह की अदायगी नहीं होने पा रही है तो उस माजूर को गैर माजूर की इमामत करना सही नहीं है। इमाम बनाना जैदुल दुरुस्त नहीं। जी हजरत, एक सवाल यह है कि जो लोग जैसे किसी का इंतकाल हो जाता है और वो लोग अकड़ जाते हैं और कब्र में लेटाने के बाद किबला रुख उनके चेहरे को दिया जाता है, वो नहीं हो पाता है, तो बहुत से लोग ईंट का सपोर्ट देते हैं। शाम को कफन दफन के जनाजे के मसाइल है ना, उसी बताएंगे शाम। क्या पाठ होने के बावजूद भी जब भी वो सुबह को गुस्ल करे तो जो गुस्ल के जो फराइज हैं वो उसमें अदा करना जरूरी है? एक साहब ने ये सवाल किया कि हम पाक हैं और सुबह गुस्ल करते हैं, तो क्या हम मतलब पाक होने के बावजूद भी जो गुस्ल में जो फराइज है उसको सही से अदा करना जरूरी है? ये चीजें गुस्ल के फराइज उसी वक्त है जब गुस्ल फर्ज हो। जब गुस्ल फर्ज हो तो ये गुस्ल के फराइज है, जब गुस्ल फर्ज ही नहीं है तो गुस्ल के लिए फराइज नहीं है। ये बात हमारे भाई ने सवाल किया कि जो लोग नफल नमाजें बैठ के पढ़ते हैं उनके रुकू का सही तरीका क्या है। तो मैंने देखा बात जब रुकू में जाएंगे और पीछे से पीठ भी उठा लें और पैर भी खड़े कर लें और कोई सही तरीका ये है कि आप दोनों हाथों को दानों पर रखें और इतना झुकें कि आपका ये सर दोनों दानों के दरमियान आए। बैठ कर करने का ये है बस इतना झुके कि आपका सर ये दोनों दानों के दरमियान आ जाए। मैं कर दिखाता हूँ। अब आपने अभी कहीं बैठे बैठे हुए प्रोग्राम चल रहा है। बस इतना झुके का चेहरा दोनों दानों के दरमियान आ जाए, ये सुन्नत तरीका है बैठकर वो करने की सुन्नत। क्या झोला करता है हमारे भाई ने सवाल किया कि मैं जंगल में था, मुझे पेशाब मालूम हुआ, मैंने मिट्टी की थैली से इस्तेंजा कर लिया। अब मैं घर वापस आया, नमाज के वक्त था, तो क्या पानी से इस्तेंजा करना वाजिब लाजिम है या सिर्फ ठेले से इस्तेंजा कर लेना ही काफी है और नमाज पढ़ सकते हैं? अरब में पानी की बड़ी किल्लत है और बहुत से सहाबा सिर्फ इस्तेंजा बिल हजर पर इत्तिफाक किया। अगर निजात 1 दिरहम से ज्यादा मुतजाविज ना हो तो ठेले का इस्तेंजा ही काफी है, फिर भी पानी से धो लेना ये बेहतर और अफजल है। अगर पेशाब किया, ठेले से इस्तेंजा कर लिया और पानी से ना किया और दूसरे के नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। ये औरतों को फातिहा देना जायज है? अरे भाई
جب عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکات دیتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو فاتحہ کیوں نہیں دیتے؟ اور 10 بیویوں کی کہانی جو عورتیں سنتی ہیں ان کے لیے پہلے حال صحیح بات ہوئی، ہماری ماں بہنوں کی بات چیت بتا دوں میں کہ کچھ ماں بہنیں ایسی ہیں بیچاری جو قرآن شریف پڑھی ہیں، نماز پڑھی ہے، صورتیں یاد ہیں، درود یاد ہے، لیکن نہ فاتحہ ہونی ہے، کہتے حافظ جی بلاؤ۔ اے میری ماں بہنوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی اللہ کی بندی ہیں، ایمان والی ہیں، آپ بھی فاتحہ دے سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ اور سن لیجیے، فاتحہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قل یا قل اللہ فلق ناس الحمد و اعلان بجاؤں باہر یہ سب پڑھا جائے تبھی فاتحہ ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سب پڑھنے تو بڑا بہتر ہے، تو ضرور طریقہ ہے، اچھی چیز ہے۔ کسی کو صرف قل اللہ یاد تھا اور 3 بار قل اللہ پڑھ لیا اور شروع آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لی، اور میری ماں بہنیں ہاتھ اٹھا دیں اور کیا کہ اے اللہ یہ کھانا یا پانی یہ جو قل اللہ اور جو درود میں نے پڑھا ہے یا اللہ سب صاحب میرے نبی کو عطا فرما دے، میرے نبی سب نے میرے غوث اعظم کو دے دے، میرے بے نواز کو دے دے اور فلاں کی روح کو عطا فرما دے، فاتحہ ہو جائے۔ اور محلے کے امام تو جاتے ہیں گھر میں فاتحہ دینے، کسی کو ٹھپی بنا لیا، کسی کو خالہ، کسی کو باجی۔ یہ طریقہ شراب صحیح نہیں ہے۔ امام ہو اور چاہے پیر ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، اللہ کی نبی کی شریعت ہو، اللہ کی نبی کی شریعت نے پردے کا ہر وقت حکم نافذ فرمایا ہے۔ اور بتائیے جی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عورتوں پر پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، جمعہ اور عیدین کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جمعے کے دن وہ ظہر کی نماز اپنے دیگر دنوں کی طرح ادا کریں۔ 10 بیویوں کی کہانی جو عورتیں ہماری ماں بہنیں سنتی ہیں، ارے 10 کی چائے پڑتی 50 بیویوں سنا کر تو اور اچھا رہا ہے۔ ایک چٹپٹ بیوی کی کہانی نہیں، 10 بیویوں کی کہانی اور چٹپٹ بیویوں کی کہانی اور سیدہ بیوی کی کہانی، ابھی پرانی کتنی کہانی اور تیار کریں گے میرے بھائی۔ اور اس میں 10 بیوی کی کہانی نہیں ہے، اس میں کہانی کیا ہے کہ فلاں نے نہیں مانا، اس کا شوہر مر گیا، اس کا لڑکا مر گیا، اس کا کاروبار برباد ہو گیا، تو کوئی کہانی والی نہیں ہے۔ ہاں، یہ سب شیعوں کی من گھڑت ہے، لہٰذا یہ سب کہانی والی بڑا سب ناجائز ہے، خالص جہالت ہے، اور اس کی منت ماننا یہ بھی ناجائز ہے۔ ارے میری ماں بہنوں، اگر منت مانا تو یوں مان لو، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، ہم 10 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ اے اللہ یہ میرا کام ہو جائے، ہم 5 روزے رکھیں گے۔ آپ کو نہیں ماننا، مان لی اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، ہم 5 دن کا اعتکاف کریں گے۔ اے اللہ یہ میرا کام ہو جائے، میں اپنے آقا پر 11,000 بار درود شریف پڑھوں گا، اپنے غوث اعظم کی غریب نواز کے فاتحہ کروں گا۔ یہ منتیں جائز ہیں، اور چٹپٹ کھپٹ کی منتیں بند کر دیجیے، ان جہالتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں سونا ناجائز ہے، لوگ مسجد میں جا کر کے سو جاتے ہیں، شیطان کو بھی گندے انسان کے ساتھ جنگا میں اور سونے کے برابر لگا دیتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ جواب بتا دیجیے۔ بات سمجھو بھائی بات، اگر انسان مسجد میں سو جائے، اس سونے کا احترام ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ ابھی اگر ہم دیکھنا چاہیے بھیا میرے بھائی نے پوچھا، ان کا ایک جذبہ ایمان ہے کہ آپ قدر کیے کہ بھائی میں عام میں کھڑے ہو کر کے سوال تو کیا، پوچھنا بھی ایمان ہے اور قرآن کا حکم عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کی جو حالت اعتکاف میں ہو یا مسافر ہو، ان کو مسجد میں سونے کی اجازت، اور جو مسافر اور معتکف نہ ہو، یوں ہی آرام کے لیے مسجد جا رہا ہے تو مسجد میں آرام کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ سمجھیے آپ نے کہا یہ کہ اگر کوئی حالت اعتکاف میں تھا یا مسافر تھا، مسجد میں سو گیا، نہانا فرض ہو گیا تو کیا کرے؟ تو ہمارے فقہ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتی ہے فوراً وہ مسجد کے فرش پر ہاتھ مار کے تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے بعد مسجد سے نکلے۔ تو اس ناپاک کی حالت میں مسجد سے گزرنا ہی نہ ہے۔ اور جی، حالت نماز میں اگر وضو ساقط ہو جائے تو اس حالت میں پھر جو ہے وہ نمازی کس حساب سے؟ ہمارے محترم نے سوال کیا کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا،
تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی کی شریعت نے اس کو طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ فوراً وہاں سے ہٹ جائے، وضو ٹوٹا فوراً وہاں سے ہٹ جائے اور وضو بنائے، اور وضو بنانے کے بعد وہ جہاں پہ نماز کو چھوڑ کر گیا تھا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر اکیلے گیا تھا، اکیلے پڑھ رہا تھا تو کوئی بات نہیں، اگر جماعت سے پڑھ رہا تھا اور درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تو وہاں سے اپنی ناک ہاتھ سے پکڑ لے، لوگ محسوس کریں نفسی والا چاہیے اور نکل آئے چاہیے اپنی جگہ دوسرے کو اس کی جگہ کسی طرح سے نکل آئے اور وضو بنائے، اور وضو بنانے کے درمیان نماز کا جتنا حصہ چھوٹ گیا ہے اتنا حصہ پہلا پورا کر کے اس کے بعد امام کی خواہش ہے۔ جو شخص قصدن امام نماز نہیں پڑھتا ہو، چھوڑ دیتا ہو یا نماز کے وقت اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ قابل سوال۔ ہمارے محترم کا سوال ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہو، نماز تبدیل چھوڑتا ہو، اے میرے پیارے پیارے محترم، میرے پیارے آقا کی شریعت تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے ہیں، 1 وقت کی نماز بھی قصدن چھوڑنا حرام گناہ کبیرہ ہے، چھوڑنے والا جہنم کی آگ کا مستحق ہے۔ اگر امام ایسا کر رہا ہے، علانیہ طور پر نماز چھوڑتا ہے، تو وہ فاسق مولن ہے، مردود شہادت ہے، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر اس سے پہلے امام بنا دیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، یعنی اس کے پیچھے پڑھنا منع ہے، پڑھ لی تو لوٹانا بچے۔ اب 4:30 ہو گیا۔ بس ختم کروا رہے ہیں عشاء کے بعد بہت بیٹھ جائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ بغیر سلام کے سنیوں کا پروگرام ختم نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اگر کسی ٹوٹی گر جائے تو نماز میں کیا کرے؟ فقہ نے فرمایا اگر بغیر عمل کثیر کے وہ ٹوپی اٹھا کے لگا سکتا ہے تو لگا دے، اگر پورے گروی عمل کثیر کے بغیر نہیں اٹھا سکتا ہے تو ایسی ہی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے۔ میرے بھائی عشاء کے بعد جنازے کے تفصیلی احکام، جب انسان کی موت کا وقت قریب ہو تو آپ کیا کریں، مرنے کے بعد کیا کریں، میت کو کس طرح نہلائیں، کفن کس طرح کاٹیں، کفن کس طرح آپ پہنائیں، نماز جنازہ کس طرح پڑھیں، جنازہ کس طرح لے کر چلیں، قبر میں کس طرح اتاریں، اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ کیا کریں، یہ مسائل تفصیل سے بیان کی جائیں گے۔ اللہ نے توفیق دی تو کفن کاٹ کے آپ کو بتا بھی دیا جائے گا تاکہ آپ سب سیکھ جائیں، اور کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو آپ اپنی دینی بھائیوں کی خدمت انجام دے سکیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عقائد کی باتیں بھی ہوگی اور سوال و جواب کی باتیں بھی ہوگی۔ کھڑے ہو کر سلام کریے۔